السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم بات کریں گے اس عنوان پر کہ زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ دینے والے کو کن باتوں کا لحاظ رکھنا، کن باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر صحیح حساب لگائے، اندازے سے زکوٰۃ نہ دے، صحیح حساب لگائے۔ 100 میں سے 2.5 روپے کے اعتبار سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 1 سال کی پوری حساب بنائیں، جس میں سونا، چاندی، کیش اور سامان تجارت، بنیادی طور پر ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو ان چاروں چیزوں کا ٹوٹلی کیلکولیشن کریں اور صحیح حساب لگائیں، پھر جو قرض ہو اس کو لیس کریں۔ تو سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے جو بھی ہماری زکوٰۃ دینے کی تاریخ بنتی ہے، اس تاریخ کے اعتبار سے صحیح حساب لگائیں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے جیسے زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صحیح حقدار اور صحیح مستحق کو تلاش کرے، چاہے اس میں محنت کرنی پڑے۔ آج لوگ رقم نکالنے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن صحیح حقدار تک پہنچانے کی جو کوشش ہے نا، وہ مالدار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ صحیح حقدار کو تلاش کریں، یہ چیک کر لیں کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم تو نہیں ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس میں سے تو نہیں ہے، اس بات کا مکمل اطمینان کر لیں۔ اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی ادارے میں، کسی مدرسے میں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس بات کا بھی اطمینان کر لیں کہ امدادی اور زکوٰۃ کے حقدار کتنے بچے ہیں، اور وہاں تملیک یعنی مالک بنانا جو زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرط ہے، وہ شرط وہاں پائی جاتی ہے کہ نہیں، اس پر عمل کرایا جاتا ہے کہ نہیں۔ زکوٰۃ لینے جو مولانا یا سفیر صاحب آئے ہیں، آپ اکرام کے ساتھ ان سے یہ بات پوچھ لیں، اور اگر وہ یس کر دیں تو اطمینان کر لیں، ان کی بات پر بھروسہ کر لیں، پھر وہ جانیں اور اللہ ان کا معاملہ جانے۔ تو بہرحال یہ بات بھی کنفرم کرنا کہ تملیک مالک بنانے کی شرط جو مدرسے میں پائی جاتی ہے یا نہیں، چونکہ جو مولانا لینے آتے ہیں وہ تو اپنے لیے نہیں لے رہے ہیں، وہ حقدار بچوں کے لیے لے رہے ہیں، تو کیا ان کو مالک بنایا جاتا ہے یا نہیں، اس کا اطمینان کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا کسی حقدار کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کو یہ بول کر دینا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، بول کر دینا ضروری نہیں، بلکہ فقہا نے یہاں تک گنجائش لکھی ہے، اجازت لکھی ہے کہ غریب کی عزت نفس اور سیلف رسپیکٹ کا اتنا شریعت نے لحاظ رکھا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو ہدیہ بول کر دینا بھی جائز ہے۔ تو آخری بات جس کا زکوٰۃ دینے والے کو خیال رکھنا ضروری ہے، وہ آخری بات یہ ہے کہ غریب کی عزت نفس کو مجروح کر کے، اس کو حراج کر کے، احسان جتا کر بتا کر نہ دیں، بلکہ مجبوری کے موقع پر، ضرورت کے موقع پر زکوٰۃ کی رقم کو ہدیہ بول کر دے دیں گے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ان باتوں کا خیال رکھ کر زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمارے مال کو قبول فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا مال جان لگانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔